اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مولا حسین پاک کو شہید کرنے کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کو کربلا کے اندر شہید کرنے کے بعد بھی یزید کا ظلم و ستم ختم نہ ہوا۔ یزید کا ظلم و ستم پھر بھی جاری رہا۔ واقعہ کربلا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کو بغیر کجاوا کے اونٹوں پر بٹھا کر شام سے کوفہ لایا گیا اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر اس کے بعد زندانوں میں قید کیا گیا۔ ان اذیتوں کی وجہ سے درجنوں کم سن بچے شہید ہوئے، جن میں مولا حسین پاک کی 4 سالہ سکینہ بھی شامل تھی۔ وہ سکینہ جو نازوں میں پلی تھی، وہ سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، وہ سکینہ جس کو اپنے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ان اذیتوں کی وجہ سے مولا حسین پاک کی 4 سالہ سکینہ وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی سیدہ سکینہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح ظالموں نے بی بی سیدہ سکینہ پاک کو اذیتیں دی اور پھر کس طرح سیدہ سکینہ پاک شہید ہوئیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کربلا میں حق کی راہ میں ہر سن و عمر کے افراد نے، حتیٰ کہ کم سن بچوں اور بچیوں تک نے قربانیاں دیں۔ اگر ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین پاک کے 6 ماہ کے لال علی اصغر نے یزیدی فوج کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام اور امیر المومنین سید الشہداء اور نواسہ رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا، سیدہ سکینہ پاک مولا علی علیہ السلام کی پوتی اور مولا حسین پاک کی بیٹی ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ بنت حسین ہے، لیکن تاریخ میں آپ سیدہ سکینہ کے نام سے معروف ہیں اور شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ مولا حسین پاک فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سکینہ کے معنی ہے ذہنی اور قلبی سکون، لیکن اپنے بابا کی شہادت کے بعد بی بی سکینہ چین سے نہ رہ سکی۔ نازوں میں پلنے والی، اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی، اپنی پھوپھیوں کی چہیتی بی بی سیدہ سکینہ 4 سال میں ہی یتیم ہو گئی۔ سلام ہو اس پاک بی بی پر جو عاشور کے دن ڈھلنے تک اپنے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا عباس پانی لے کر آئیں گے، لیکن ان معصوموں کو کیا خبر تھی کہ چچا عباس تو نہر کے کنارے ہی جام شہادت نوش فرما جائیں گے۔ عصر عاشور سے پہلے مولا عباس کی شہادت کے بعد سیدہ سکینہ خاموش ہو گئی اور پھر اس 4 سال کی شہزادی نے موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ بی بی سکینہ پاک کو یہ آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے، لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ چچا عباس تو جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت مولا عباس کے بعد العطش العطش یعنی ہائے پیاس کی صدائیں آنا بند ہو گئیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم 61 ہجری کو آل اطہار کو پابند سلاسل کر کے بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصوم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور بہت ہی رو رہی تھی، تمام بیبیاں بھی رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو یزید کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو اس کے حواریوں نے بتایا کہ اگر حسین پاک کے سر کو زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ مولا حسین پاک کے سر مبارک کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا اور تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار بھی توق و زنجیر سنبھالتے اپنے بابا کے سر کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب بی بی سکینہ پاک کی گود میں اپنے بابا کا سر آیا تو سیدہ سکینہ بے چینی سے لرزتے ہوئے اپنے رخسار مولا حسین پاک کے رخساروں پر رکھ دیے۔ کبھی سیدہ سکینہ اپنے بابا کا ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی،
اور روتی جاتی اور شکوے کرتی، بابا میرے کانوں سے بالیاں چھینی گئی، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ بھائی اکبر آئے، نہ چچا عباس آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ کہتے کہتے بی بی سکینہ بہت زیادہ رونے لگی، اور پھر اچانک سیدہ سکینہ کی ہچکیوں کی آواز آنا بند ہو گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر سید سجاد کھڑے ہوئے اور پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے، سیدہ سکینہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 3 دن کی پیاسی سکینہ، اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی، اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی شہزادی، 4 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی اور 4 سال کی عمر میں ہی جام شہادت نوش فرما گئی۔ ظالموں نے کس قدر ظلم کیا کہ اس 4 سال کی ننھی سی شہزادی پر بھی انہیں ترس نہ آیا، اور بالآخر سیدہ سکینہ زندان میں ہی جام شہادت نوش فرما گئیں۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ سلام ہو رسول خدا پر، اور سلام ہو آپ کی پیاری آل پر، اور سلام ہو مولا حسین پاک کی اس 4 سالہ شہزادی پر۔ اے پروردگار، اس معصوم سکینہ کی یتیمی کے صدقے کسی بچی کو بھی اس کم سنی میں یتیم نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مولا حسین پاک کی شہادت کے صدقے ہم سب کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔